آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت قلیل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر دستک دیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ دستک دینا صحابہ کرام اپنے آپ میں بے ادبی سمجھتے تھے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام بہت ہی مجبور ہو جاتے کہ ایمرجنسی ہو جاتی کہ کوئی بات بن نہ پاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، تو پھر صحابہ کرام جو ہے نا انگلیوں کے پوروں سے، یہ انگلیوں کے پوروں سے حضور علیہ السلام کانت تقرب ابواب النبی بالاضافہ، فرمایا انگلیوں کے پوروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر دستک دیا کرتے تھے۔ کانت تقرب ابواب النبی بالاضافہ، میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ بس میرے مرشد کا فیضان ہے، یہ میرے مرشد کریم کا فیضان ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ کوئی پڑھا لکھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے دستک دی۔ اور ساغر صدیقی نے تو کسی اور بارے میں کہا تھا نا، ہاں کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، تو عاشق صادق جو ہے نا وہ اس طرف لے کے آئے، فرمایا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو نہایت ہی مختصر وقت کے اندر حضرت علامہ مولانا قاری محمد رحمت اللہ صاحب، ان سے التماس ہے کہ بہت ہی کثیر اپنا جو ہے کثیر الفاظ استعمال نہ کرے، قلیل الفاظ کے اندر جامع بیان فرمائے، تھوڑے وقت میں تو مختصر اور جامع بیان۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رحمت اللہ صدیقی بھروی صاحب بڑے ہی اچھے عالم دین ہیں، بڑا ہی اچھا بیان فرماتے ہیں کہ جامع بیان فرمائے اور وقت بھی مختصر۔ جی ماشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے میں مختصر بیان کروں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لکھتے کتاب میں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جو طواف کرتے وقت درود شریف پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس سے روک کے کہا کہ یہاں تو دوسرے کلمات تکبیرات پڑھے جاتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ اگر عالم دین نہ ہوتے، بزرگ نہ ہوتے تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن پوچھ لیا تو بتا دوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں حج کے لیے آ رہا تھا اور میرے ساتھ میرے والد محترم تھے، تو راستے میں اچانک اونٹنی پر سفر کر رہے تھے تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، روح پرواز ہو گئی، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا۔
بس اس پریشانی کے عالم میں دشت و بیابان میں کوئی ساتھ ہے بھی نہیں. پریشانی کے عالم میں بیٹھے بیٹھے میرے آنکھ لگ گئی, دل کی آنکھ کھل گئی. والضحا کے چہرے والے آئے, خوبصورت چہرے والے آئے. جب میں نے اس کی زیارت کی تو اس نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا چہرہ صاف ہو گیا, روشن ہو گیا, نور والا بن گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پاؤں پکڑ کر عرض کی, اے والضحا کے چہرے والے, اے خوبصورت مکڑے والے, یہ بتا آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ آپ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی, اتنی جنگل میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں, آپ نے جو مہربانی کی, کیسے مہربانی کی؟ فرمایا کہ میں تیرا نبی ہوں, میں مدینے والا سرکار ہوں. حضور میرے والد پر اتنا کرم. تو فرمایا کہ بیٹا ایک مرتبہ زندگی میں تیرے والد نے میرے اوپر درود شریف پڑھا تھا. آج موت کے بعد جب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, جب اس کا چہرہ کالا ہو گیا, تو میں نے اس درود شریف پڑھنے کی آج اس کو صلہ دے دیا. تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین حضرات, مختصر وقت ہے, کر سب کو حکم ہے, پیر سب تشریف لانے والے ہیں. قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو غصے کو پی جائے. بہتر شخص کون ہے؟ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, غصہ پی جائے. آج ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو غصہ نکال لے, بدلہ لے لے, لیکن قرآن میں رب ذوالجلال فرماتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو غصہ پی جائے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دے. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے. واللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے. احسان کرنے والوں کے ساتھ رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے. میرا موضوع ہے حقوق العباد. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ رب ذوالجلال فرما دیتا ہے, لیکن حقوق العباد جو ہے وہ رب ذوالجلال معاف نہیں کرتا. ایک بزرگ ہے, تابعی بزرگ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری. 70 سالہ زندگی وہ بڑے بڑے گناہ کرتا رہا. 70 سال کے بعد اس نے توبہ کیا. پھر اس نے 70 سال زندگی ایسے گزاری کہ جس میں بڑی بڑی نیکیاں کی. ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہر وقت نیکیوں کے کام کرتے ہیں, ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ وہ 70 سالہ زندگی جو اس نے گناہوں میں گزاری ہے, کیا رب ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے کہ نہیں. بس اسی عالم میں کئی دن گزر گئے. ایک رات میں خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں ہے. میں نے اس سے پوچھا رب ذوالجلال نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا رب ذوالجلال نے میرے 70 سالہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے, لیکن ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا, اپنے پڑوسیوں کے دروازے پر ایک سوٹی پڑی ہوئی تھی جو میرے پڑوسی استعمال کرتے تھے. میں نے وہ بغیر پوچھے اٹھائی اور چلا گیا حفاظت کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں اسی چڑی کی, اسی سوٹی کی جو ہے روزانہ مجھے ایک
سزا ملتی ہے، روزانہ مجھے ایک کوڑا ملتا ہے، اور جب وہ سزا ملتی ہے تو اس کے بعد میرے قبر میں آگ بھڑک جاتی ہے۔ ابھی ہم اگر اس پر غور کر لیں، ہم کتنے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے وقت ابھی صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو اس میں اتنی عبادات نظر نہیں آتے جتنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ 40 سالہ زندگی عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کو جو مقام ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ تو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی برکت سے، اور دوسرے حقوق العباد کی وجہ سے۔ غالباً جنگ تبوک کا موقع ہے، حضرت علقمہ غالباً صحابی رسول ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر جب زخمی اپنے جسم کے زخموں سے چور چور پڑے ہیں، پیاس لگ گئی، اس نے ایک صحابی نے العطش پانی مانگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی کا پیالہ بھر کر اس کے پاس گیا، جب پانی کا پیالہ اس نے پکڑا، منہ کے قریب کیا، قریب سے ایک اور صحابی نے پانی کی آواز لگائی، پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ یہ پیالہ آپ پکڑ لیں اور دوسرے صحابی کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے اس کے پاس گیا، جب اس نے پانی کا پیالہ لیا، منہ کے قریب کیا، تیسرے صحابی نے آواز دی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا اس صحابی کو دے دیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کرتے کرتے 7ویں صحابی تک میں پہنچ گیا، جب اس کے قریب گیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ فرماتے جب میں واپس آیا، دوسرے چھٹے کے پاس آیا، اس کی بھی روح نکل چکی ہے، 5ویں کے پاس آیا، چوتھے کے پاس آیا، تیسرے کے پاس آیا، دوسرے کے پاس آیا، جس کے پاس بھی آ جاتا ہوں وہ پہلے روح پرواز کر چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ 7 کے 7 صحابی دنیا سے چلے گئے، پانی کا پیالہ اسی طرح رہ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جب آخری خطبہ سرکار نے دیا، فرمایا صحابہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو اس دنیا میں لینا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے حضور ایک تصور نہیں کر سکتے کہ حضور سے کوئی زیادتی۔ فرمایا صحابہ کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ابھی لے لیں، میں حاضر ہوں۔ صحابی رسول ہے، عکاشہ اس کا نام ہے، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ فرمایا کس طرح بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ جب صفوں کو سیدھا کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چڑی تھی اور آپ نے مجھے اس چڑی سے مارا، آج میں نے اس چڑی کا بدلہ لینا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، 2 جہاں کے سردار اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات حضور کے صدقے سے پیدا کی، لیکن بدلہ لینے کے لیے وجہ کیا ہے؟ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا عکاشہ آ جاؤ، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، بدلہ لو مجھ سے۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں، اسی چڑی سے میں بدلہ لوں گا جس چڑی سے مجھے مارا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بھیجا، بلال جا عائشہ کے پاس جا، حضرت فاطمہ فاطمہ کے پاس جا کر اسے کہنا تیرے بابا وہ چڑی مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بلال جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ چڑی دے دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، بلال میرے بابا جان یہ چڑی یہ سوٹی تو اس وقت لے کے جاتے تھے جب سفر پر جاتے تھے، وجہ کیا ہے؟ کیوں سوٹی اور چڑی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بلال نے عرض کی آج عکاشہ نے بدلہ لینا ہے۔ فاطمہ رونے لگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی،
اور کہنے لگی کہ عکاشہ کو کہیں میرے بابا بیمار ہے، میرے بابا کمزور ہے، اس سے بدلہ نہ لینا، میرے شہزادے دونوں حاضر ہیں، ان سے بدلہ لینا۔ جب وہ چھڑی لے کر بلال، حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی پکڑی، فرمایا عکاشہ یہ بدلہ لے لے، چھڑی لے۔ صحابہ حیران ہیں، رو رہے ہیں، اے عکاشہ کیا ہوا؟ کہیں تیرے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں ہے؟ کہیں پہ ایمان تو نہیں ہو گیا؟ تو حضور سے بدلہ لینے لگا ہے؟ آپ خاموش ہیں، حضرت عکاشہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ یہ چھڑی پکڑو، مجھ سے بدلہ لے لو، جس طرح میں نے تجھے مارا تھا اسی طرح بدلے لے لو۔ عکاشہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں، اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میری قمیض نہیں تھی، ذرا قمیض اٹھائیے، میں نے اسی طرح بدلہ لینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگوں سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اگر بدلہ نہ چکاتے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتے تھے، لیکن اپنی امت کو تربیت دینے کے لیے، اپنی امت کو سبق دینے کے لیے کہ اگر کوئی امیر ہے کسی غریب سے زیادتی کر لیں تو وہ اپنا غریب کو بدلہ چکا دیں۔ عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کمر سے کپڑا ہٹائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض مبارک اپنی کمر سے اٹھائی، عکاشہ نے وہ چھڑی رکھ کر دوڑ کے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو کندھوں کے مبارک مہر نبوت ہے اس کا بوسہ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ آج اس مہر نبوت کی میں بوسہ لے لوں۔ یا رسول اللہ آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ عکاشہ نے بدلہ نہیں لیا، مہر نبوت کا بوسہ لیا، آپ کی خواہش تھی، لیکن ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ لوگوں دنیا سے جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے، کسی کا کوئی حق آیا ہے وہ چکا دیں، اس کا بدلہ دے دیں، ورنہ قیامت والے دن حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث شریف سرکار نے فرمایا اے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو مفلس ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں، بہت ساری نیکیاں ہوں، قیامت والے دن محشر کے میدان جب اٹھے لوگ جمع ہو جائیں اور لوگ کہیں یا باری تعالیٰ اس نے ہمیں فلاں کر دینا ہے، اس نے ہمارا یہ حق آیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، رب ذوالجلال فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کی نیکیاں ایک قرضداروں میں جنہوں نے بدلہ لینا ہے اس میں تقسیم کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ بندے رہ جائیں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمارا بدلہ ہم نے بھی اس سے قرض لینا ہے، ہم نے بھی بدلہ لینا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، فرشتے عرض کرتے یا باری تعالیٰ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ ان لوگوں کے گناہ جنہوں نے اس سے بدلہ لینا ہے، جن کا حق آیا ہے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دو، اس کے سر پہ ڈال دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے مفلس شخص یہ ہے۔ حضرات محترم حقوق اللہ کا خیال کریں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور یاد رکھنا صحابہ فرماتے تھے کہ جو نماز پڑھتے تھے اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہے۔ صحابہ فرماتے جو نماز پڑھتے ہم سمجھتے یہ مسلمان ہے، جو نماز نہ پڑھتے ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے۔ لیکن آج 5 وقت کا اذان آتی، مسجد کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد کی طرف آئیں، کامیابی کی طرف آئیں، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو
تو حضرات محترم حقوق اللہ کا خیال کریں لیکن حقوق العباد کا خیال کریں. اور حقوق العباد یہ نہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ہے, دوستوں کے کہ نہیں, میاں بیوی کے بھی حقوق ہے, بچوں کے بھی حقوق ہے, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے, انسانوں کے بھی حقوق ہے, کافروں کے بھی حقوق ہے, جانوروں کے بھی حقوق ہے. تو ہر چیز کے اپنے اپنے حقوق اپنی جگہ پر, اس کا خیال رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے ان ٹوٹے بوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.